ایک بڑا گناہ، آج کے درس کا آخری گناہ وہ ہے الزنا۔ زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا کرنا تو دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اور وجہ کیا بیان کی؟ انہو کان فاحشہ، یہ بے حیائی کے کاموں میں بہت بڑا بے حیائی کا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے، عباد الرحمن کے۔ ان اوصاف میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا بندہ وہ ہوگا جو مجھے پسند، وہ بندہ ہے ولا یزنون، جو زنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص شرک کرتا ہے، قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے، ویخلد فیہ مہانا، اور ہم ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، اسے 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں تمہارے اندر کوئی شفقت اور نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ ایک بڑی جماعت حاضر ہو جب ان کو سزا دی جائے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان پر حد بھی قائم کرو، اور حد کے قائم کرنے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب حد قائم ہو تو ایک بڑی جماعت ان کو دیکھے تاکہ لوگ اس گناہ سے بچیں اور عبرت حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے سخت الفاظ میں فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 شراب، نمبر 3 چوری۔ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنى العبد خرج منه الایمان، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ فکان کالظلۃ علی رأسہ، ایمان اس کے اوپر سائبان کی طرح اس کے سر پر ہوتا ہے۔ فاذا خرج من ذلک العمل، جب وہ زنا کے عمل سے نکل جاتا ہے، رجع الیہ الایمان، تو ایمان لوٹ کر آتا ہے۔ یعنی زنا کی حالت میں انسان مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اگر زنا میں موت آ گئی گویا کفر پہ موت ہوگی۔ اگر زنا کرتے ہوئے کوئی مر گیا گویا کفر کی موت ہوگی۔ اس وقت انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا جس وقت وہ زنا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے 4 وعیدیں بیان کی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا شیخ زان، نمبر 1 بوڑھا زناکار، کہ بڑھاپے کو پہنچ گیا پھر بھی وہ زنا کر رہا ہے، آخری وقت ہے، داڑھی میں سفید بال آ چکے ہیں، کمر جھک گئی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، شنوائی کمزور ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ یہ بیہودہ حرکت کر رہا ہے، اللہ اس کو 4 قسم کا عذاب دے گا۔ نمبر 2 وہ ملک کذاب، بادشاہ ہو کر جو جھوٹ بولے،
نمبر 3 وعائل مستكبر، فقیر ہو کر تکبر کرے، یعنی فقر میں تو اللہ یاد آنا چاہیے لیکن وہ فقیر ہو کر تنگ دست ہو کر بھی تکبر کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 4 قسم کا عذاب دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کو جبرائیل اور میکائیل لے کر گئے، آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب میں دیکھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور، مجھے جبرائیل اور میکائیل لے کر گئے، ہم ایک جگہ سے گزرے، ہم نے دیکھا ایک تنور تھا، اعلاہ ضیق، اس کے اوپر کا حصہ بہت تنگ تھا، واسفلہ واسع، نیچے کا حصہ بہت کشادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتوقد تحتہ نارا، اس کے نیچے آگ لگی ہوئی تھی اور مرد عورت برہنہ اس آگ میں جل رہے تھے، آگ لگتی تھی یہ اوپر تک آ جاتے پھر نیچے ہو جاتے، بڑے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سخت عذاب میں آگ کے تندور کے اندر ہیں، اوپر سے تنگ ہیں نکل نہیں سکتے، نیچے سے کشادہ ہے اور اس کے نیچے جہنم کی آگ لگی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، یہ آپ کی امت میں جو زنا کریں گے مرد اور عورتیں یہ ان کی سزا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ تم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں اتنی سخت وعید آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات مدمنا للخمر سقاہ اللہ تعالی من نہر الغوطۃ، جو آدمی ہمیشہ شراب پیے اس حال میں موت آئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے غوطہ نہر سے پلائے گا۔ وَهُوَ نَهْرٌ يَجْرِي فِي النَّارِ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ، یہ وہ نہر ہوگی جو جہنمیوں کی شرمگاہ سے نکلے گی اور اس سے ان کو پلایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کی، یہ وہ لوگ ہوں گے نہر یجری من فروج المومسات یؤذی اہل النار ریح فروجہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی شرمگاہوں سے یہ نہر نکلے گی اور ان سے شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا، یعنی زانی لوگ، زنا کرنے والے کی شرمگاہ سے ایک گندی نہر نکلے گی جس سے شرابی کو پلایا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں بڑے گناہ گار تھے، شرابی بھی زانی بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ میں وعید بیان کی۔ جب زنا عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے 3 چیزیں چھین لیتا ہے۔ مسند بزار کی روایت ہے اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، جب زنا ظاہر ہو جاتا ہے اللہ فقر کو، تنگ دستی کو، غربت کو لے کر آتا ہے۔ جو شخص زنا کرے گا اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں ہوگی، اس کی عمر اللہ گھٹا دے گا، لا علاج بیماریوں میں اللہ اسے مبتلا کر دے گا جو شخص زنا کرے گا۔ زنا ایک قرض ہے، یہ دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی کی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس میں انہوں نے زنا کے گناہ کے تحت لکھا، ایک بادشاہ نے کسی عالم سے سنا تھا کہ جو زنا کرتا ہے تو اس کی اولاد سے یہ بدلہ چکا دیا جاتا ہے، تو وہ اس بات کو آزمانے کے لیے، اس بادشاہ کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، تو اس نے اپنی خادمہ کے ساتھ کہا تم میری بیٹی کو لے کر بازار میں گھماؤ پھراؤ، پھر اسے واپس لاؤ، راستے میں کوئی حرکت کوئی شخص کرے اسے روکو نہیں، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اسے ایک لباس پہنایا، چہرہ اس کا کھلا تھا، خادمہ اس کے ساتھ نکلی اور اسے پورے بازار میں گھمایا پھرایا لایا، لیکن سارے راستے میں کسی نے اس پہ کوئی نظر نہ ڈالی۔ جب وہ بالکل بادشاہ کے محل کے قریب پہنچ گئی، ایک شخص آیا اور آ کر اس کے جسم پہ ہاتھ لگایا اور اس کا بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ اب یہ خادمہ اندر آئی، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، سارے راستے میں ہم گزرے لیکن کسی نے کوئی حرکت نہ کی، محل کے قریب ایک شخص نے جسم پہ ہاتھ لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ نے سر جھکایا اور رونے لگ گیا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟
کہا میں نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ ایک غیر محرم عورت کے جسم پہ ہاتھ لگایا تھا اور اس کا بوسہ لیا تھا، تو آج میرے اس کا بدلہ میری بیٹی سے لے لیا گیا۔ زنا ایک قرض ہے، یہ دل کی تختی پہ لکھ دے، زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ آپ کی بیٹی سے، آپ کی بیوی سے، معاذ اللہ ماں سے یا بہن سے چکا دیا جائے گا۔ گھر کی چار دیواری اس کی حفاظت نہیں کر سکے گی جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے گا۔ یہ تب آتا ہے جب انسان یہ بری حرکت کرتا ہے تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ہم اس برے عمل کا بدلہ پھر اس کو دیتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے خطبات فقیر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص سونا فروخت کرتا تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم کوئی بچہ لے لیتے ہیں اور اس بچے کو پالتے ہیں پوستے ہیں تاکہ یہ بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ تو انہوں نے ایک بچہ لیا اور اس بچے کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بچہ بالغ ہو گیا، نوجوان ہو گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر والی نے، اس شخص کی گھر والی نے اپنے اس بیٹے کو، جو ان کا منہ بولا بیٹا تھا، اسے مٹکا دیا کہ بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ نہر سے۔ تو وہ بیٹا جب اپنے اس ماں کے ہاتھ سے مٹکا لینے لگا تو اپنی ماں کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا اور اس کی طرف غلط ارادے سے بڑھنے لگا، تو ماں نے ایک دم جھڑک دیا، کہا بدبخت دور ہو جا، ہم نے تیری نشو نما کی، پرورش کی، تو ہمارا سہارا بنے، آج تو نے غلط نگاہ میری طرف ڈالی۔ تو ایک دم وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ یہ خاتون گھر کے کمرے میں آئی، رونے لگ گئی، اتنے میں شوہر آ گیا۔ شوہر نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا جس بچے کو ہم نے پالا پوسا تھا آج تو اس نے میری طرف غلط ہاتھ بڑھایا ہے۔ جب یہ بات کہی تو شوہر نے سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تو پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا غلطی اس لڑکے کی نہیں، غلطی میری ہے۔ کہا آپ کی کیا غلطی ہے؟ کہا میں سونا بیچتا ہوں، آج چند عورتیں آئی تھیں سونا خریدنے کے لیے، اس میں سے ایک لڑکی کو سونے کی چوڑیاں پسند آئیں، جب میں نے اسے دیں تو اس نے کہا میرے ہاتھ میں ڈال دو۔ تو جس وقت میں اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ڈال رہا تھا تو میں شہوت سے اسے دبا رہا تھا، تو میں نے غیر محرم کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا، تو گھر میں پلنے والے بیٹے نے تیرے ہاتھ کو شہوت سے دبایا۔ زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے شریعت نے اجازت دی اگر ایک نکاح پر انسان کی حاجت پوری نہیں ہے وہ دوسرا نکاح کرے، تیسرا نکاح کرے، چوتھا نکاح کرے، لیکن غلط راستے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جو آدمی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے وہ ہر وقت پاک دامن رہ سکتا ہے، اور جو نہ رہنا چاہے تو وہ پاک دامن نہیں رہ سکتا۔ اردو کی کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک قبر ہے اور وہ قبر پھٹی اور اندر ایک مردہ ہے اور وہ نہایت سخت عذاب میں ہے۔ کہا وہ چیختا چلاتا اتنی زور سے تھا کہ گویا اس کی آواز آسمان کو پہنچ رہی ہو۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آیا، مجھے بڑا رحم آیا۔ کہا آخر میں قبر کے کنارے کھڑا دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے خواب کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص اتنے میں آیا اور اس نے لوہے کی گرم سلاخ لی، جس سلاخ پر گوشت لگا کر اسے پکایا جاتا ہے، تکے پکتے ہیں، کباب پکتے ہیں، اس طرح کی لوہے کی گرم سلاخ تھی۔ کہا میں نے دیکھا اس مردے کے عضو تناسل کے سوراخ میں اسے داخل کیا گیا۔ کہا وہ مردہ اتنا اوپر اٹھ جاتا تھا، اس کا جسم گویا باہر نکل رہا ہو، اس کی چیخیں ایسی گویا آسمان تک آوازیں۔ کہا میں نے اتنے سخت عذاب میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو کہا میں نے خواب میں پوچھا اسے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں زنا کرتا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حالت ایسی ہو گئی کہ خواب میں میرا پیشاب جاری ہو گیا، میں جب صبح اٹھا تو میرا پورا بسترا پیشاب سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹر لکھتے ہیں 6 مہینے تک اس خواب کی وجہ سے جب میں پیشاب کرتا تھا تو میرے پیشاب میں خون آتا تھا۔ یعنی صرف میں نے واقعے کو دیکھا ہے، واقعہ اس پر ہوا نہیں ہے، صرف اس شخص کو دیکھا
اتنا خوف اور ڈر ہوا کہ 6 مہینے تک میں نے چھٹی لی، تمام ٹیسٹ کروائے، ایکس رے کروائے، کوئی بیماری نہیں تھی، صرف اس دیکھنے کی وجہ سے 6 ماہ تک میرے پیشاب میں خون آتا تھا۔ تو جس نے دیکھا اس کی یہ حالت ہے، جس پر عذاب ہو رہا ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے بتا دے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدایت کا راستہ بھی بتایا، گمراہی کا راستہ بھی بتایا۔ اس کے باوجود ایک آدمی اگر گمراہی پہ چلتا ہے تو اللہ نے پھر اس کے لیے سخت سزا رکھی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج معاشرے میں یہ گناہ بہت بڑھ گیا، آج نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا آسان ہے۔ نکاح کے لیے 6 سے 7 لاکھ روپے چاہیے، زنا کرنے کے لیے معاذ اللہ 500 1000 روپے میں، سینکڑوں روپے میں زنا ہو جاتا ہے۔ میں جہاں پہلے جمعہ پڑھاتا تھا، ایک نوجوان نے ایک دفعہ خط دیا، وہ خط میں نے کھولا، اس پہ لکھا تھا مفتی صاحب آپ نکاح کے موضوع پہ زیادہ بیان کیا کریں، ہمارے والدین بڑے آپ کے بیان میں ہوتے ہیں، وہ ہمارا نکاح نہیں کراتے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے فیکٹریوں کے ساتھی معاذ اللہ چند 100 روپے میں آئے دن زنا کر رہے ہیں۔ تو یہ معاشرے میں بڑھتا ہوا ناسور ہے۔ ماں باپ اس سے چشم پوشی کرتے ہیں کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، نکاح کرائیں گے، کھائے گا کہاں سے، لڑکی کہاں سے کھائے گی، اسے گناہ میں ماں باپ مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے اگر کوئی بچہ بچی بالغ ہو گئے اور انہوں نے کوئی غلط حرکت کی، زنا کیا، تو ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی۔ شریعت میں نکاح بہت آسان ہے، یہ ہم نے مشکل کیا ہے۔ شریعت نے کہا ہے صرف مہر، ایجاب و قبول اور 2 گواہ یہ موجود ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ رسم و رواج کی وجہ سے آج نکاح مشکل ہے، شریعت پہ کوئی چلے تو نکاح بہت آسان ہے۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی حفاظت نہیں ہوتی۔ عربی کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک خاتون بیت اللہ آئی اور بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ طواف کے دوران اپنے بچے کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ ڈال کر کہتی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماضی میں میرے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو قریب میں ایک شخص نے کہا اللہ نے تیرے اوپر کیا احسانات کیے، تو ہر چکر میں بار بار یہ کہہ رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے بڑے احسانات ہیں۔ تو اس خاتون نے اپنا واقعہ سنایا، اس نے واقعہ سنایا کہ کشتی کے سفر میں ہم جا رہے تھے، کہا اس سفر میں یہی بچہ میری گود میں تھا، اس وقت دودھ پیتا تھا، کہا تمام لوگ کشتی میں تھے، اللہ کا کرنا کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ گیا، پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا، جتنے لوگ تھے سب ڈوب کے مر گئے، لیکن 2 تختے باقی رہے، ان پہ ایک پہ میں اور میرا یہ بچہ تھا اور ایک تختے پر ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا، ہم 2 آدمی بچ گئے، باقی سارے ڈوب کے مر گئے۔ اب کہتے میں نے شکر بھی ادا کیا، خاتون کہتی ہے اللہ کا کہ یا اللہ تو نے ہمیں نئی زندگی دے دی۔ اب یہ خاتون کہتی ہے ایک تختے پر میں تھی، بچہ میری گود میں تھا، میں پانی کو ہاتھ سے ہلا رہی تھی تاکہ کنارے تک پہنچ جاؤں، اتنے میں جو حبشی بدبخت تھا اس نے جو دیکھا تو اس نے پانی کو جلدی سے ہلایا، میرے تختے پر آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے معاذ اللہ کہنے لگا کہ میں تجھ سے زنا کروں گا۔ خاتون کہتی ہے میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے اللہ کا خوف کر، ڈر، ہمارے سامنے یہ سارے لوگ ڈوب کے مر گئے، اللہ نے تجھے اور مجھے بچایا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر، اب بھی ہم سمندر کی موجوں میں ہیں، اچانک کوئی موج آئی تو تختہ الٹے گا، ہم ڈوب جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے آج کے الفاظ میں لیکچر نہ دے، میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ خاتون کہتی ہے جب یہ ظالم ہاتھ آگے بڑھانے لگا، وہ طاقتور تھا، اس کا قد بھی لمبا تھا، حبشی تھا، جسامت بھی بہت تھی، میں کمزور تھی، تو میری گود میں بچہ سو رہا تھا، میں نے اس کو ایک چنڈی لگا دی تو وہ بچہ رونے لگ گیا۔ تو میں نے حبشی سے کہا صبر کرو، یہ بچہ سو جائے، پھر جو تم نے کرنا ہے سو کر لینا۔ اب بچہ جب سونے لگتا پھر میں چنڈی نیچے سے لگا دیتی تاکہ بچہ روتا رہے اور کسی طرح ہم کنارے پہنچ جائیں اور میری عزت بچ جائے۔ پھر بچے کو میں دودھ پہ ڈالتی، بچہ سونے لگتا، میں پھر چنڈی لگاتی، پھر وہ چیختا۔
حبشی نے 2-3 دفعہ دیکھا، اس کو غصہ آیا، اس نے خاتون سے بچہ لیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ خاتون کہتی ہے بچہ جب سمندر میں ڈال دیا، اب میں رہ گئی اور حبشی رہ گیا۔ اب وہ میرے تختے پر جیسے ہاتھ بڑھانے لگا، میں نے آسمان کی طرف نظر ڈالی کہ اے اللہ، اس وقت مدد کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے رب العالمین، جب تو نے ہمیں بچایا ہے، میں نے ساری زندگی اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی، میرے پاس میرے شوہر کے علاوہ کبھی نہیں آیا کوئی، میں نے پاک دامنی میں زندگی گزاری، اس ظالم نے میرے بچے کو بھی ڈال دیا، میری طرف بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے، اے اللہ تو میری مدد کر۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ وہ ہے جو بے بس اور مجبور کی پکار کو سننے والا۔ جب کوئی انسان دل سے پکارتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مخلوق کو حکم دیا کہ حبشی کو ایک لقمہ بناؤ۔ خاتون کہتی ہے سمندر سے کوئی جانور نکلا، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اس نے ایک لقمہ بنایا حبشی کو اور سمندر میں چلا گیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے میں اکیلی رہ گئی، اب میں پانی کو ہلاتے ہلاتے کنارے پر پہنچی۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ روض الریاحین میں لکھتے ہیں، یہ خاتون کہتی ہے میں کنارے پر آ گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جو گھاس تھی میں نے کھائی، پانی پیا، اب میں انتظار میں ہوں کوئی کشتی آئے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ کافی دیر کے بعد ایک کشتی مجھے آتی نظر آئی، تو میں نے اپنا دوپٹہ لہرایا ہوا میں، اشارہ کیا کہ تم میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ یہ عرب میں دستور تھا کہ مدد کے لیے پکارنا ہوتا تھا تو چادر ہلاتے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا تو سمجھ گئے مدد کی ضرورت ہے، تو وہ کشتی والے میرے پاس آ گئے۔ خاتون کہتی ہے جیسے میں کشتی میں گئی اندر، میں نے قدم رکھا تو میرا وہی بیٹا جس کو حبشی نے سمندر میں ڈالا تھا، وہ ایک شخص نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ خاتون ایک دم آگے بڑی، بچے کو چوما، سینے سے لگایا، چومنے لگ گئی۔ لوگوں نے کہا یہ تو دیوانی ہے، کوئی پاگل ہے۔ اس نے کہا میں دیوانی نہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ کہا بھئی تیرا بچہ کیسے؟ خاتون نے واقعہ سنایا، اس طرح سارے آدمی پانی میں ڈوب گئے تھے، میں اور حبشی باقی رہا تھا، حبشی نے میرے اس بچے کو سمندر میں ڈالا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر کہا واقعی تو سچ کہہ رہی ہے۔ کہا جب ہم کشتی میں آ رہے تھے، ہمارے کشتی کے سامنے سمندر کے اندر سے ایک جانور نکلا، اور اس جانور کی پشت کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک غیبی آواز تھی، اس بچے کو لے کر اپنی کشتی میں بٹھا دو ورنہ ہم تمہاری کشتی کو الٹ دیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو اٹھا لیا، تو اس خاتون نے پھر اس بچے کو سینے سے اپنے لگایا، دودھ پہ ڈالا، تو وہ جو طواف کر رہی تھی تو کہا یہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرا رب وہ ہے کہ سمندر کی موجوں میں اس نے میری جان کی حفاظت کی، میری عزت اور آبرو کی حفاظت کی، اور سمندر میں ڈوبے ہوئے میرے بچے کی حفاظت کی۔ تو جب انسان پاک دامن رہنا چاہے، سمندر کی موجوں میں بھی اللہ عزت کی حفاظت کرتا ہے، نہ رہنا چاہے تو گھر کی 4 دیواری بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی توبہ کرے اللہ کے سامنے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔